کوئی نعرہ نہ آپ لگائیے گا اور نہ ہمارے نقیب اجلاس صاحب لگائیں گے۔ بہت خاموشی سے جو میں پیغام دے رہا ہوں اسے آپ سماعت کریں۔ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں 3 بچے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایڈوانس میں مبارکباد۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج میری تقریر کے 3 پارٹ ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ ہے اللہ نے ذات برادری نہیں بنائی، اس حوالے سے۔ دوسرا پارٹ ہے 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح اور 10 دن کی تراویح۔ اور تیسرا پارٹ ہے علم دین مصطفیٰ۔ یہ پارٹ مجھے 3 اس لیے کرنے پڑے۔ آج ہی ایک ویڈیو نظر کے سامنے سے گزری جس میں کوئی خطیب صاحب بڑے ہی دھواں انداز میں فرما رہے تھے کہ عالم حافظ قاری صرف خان صاحب کو بننا چاہیے، سید صاحب کو بننا چاہیے، شیخ صاحب کو بننا چاہیے، صدیقی صاحب کو بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں انہیں نہ مولانا بننا چاہیے، نہ حافظ بننا چاہیے، نہ قاری بننا چاہیے۔ اس سے آپ سہمت ہیں؟ اعلانیہ جرم کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ابھی باضابطہ طور پر صرف اس پر واٹس ایپ کی دنیا میں توبہ کی گئی ہے۔ اگر ہم مجمع عام میں گناہ کرتے ہیں تو اس جرم کی ازالے کی کنڈیشن سبھی جانتے ہیں، اعلانیہ توبہ کیجیے کون سے۔ اب اس کے تناظر میں میری گزارشات سنیے۔ مجھے تقریر یاد نہیں ہے، آپ لوگ خاموش رہے پلیز۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے۔ لتعارفوا، only for introduction، صرف پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے نہ خان بنایا، نہ ہی شیخ بنایا، نہ ہی صدیقی بنایا، اور نہ ہی کسی کو جو ہے چودھری بنایا، نہ کسی کو قریشی بنایا، نہ کسی کو نائی بنایا، نہ کسی کو انصاری بنایا۔ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارے مذہب کے حوالے سے قرآن کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ اللہ نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا ہے۔ ہمارا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پورے قرآن شریف میں نہ کہیں خان صاحب کا ذکر ہے، نہ کہیں سید صاحب کا ذکر ہے، نہ کہیں پٹھان صاحب کا ذکر ہے، نہ کہیں انصاری صاحب کا ذکر ہے، برادری کے حیثیت سے۔
نہ کسی قریشی کا تذکرہ ہے نہ کسی حجام کا تذکرہ ہے. اگر ہے تو ریفرنس چاہیے. اللہ نے ذات پات نہیں بنایا، یہ ہم نے بنایا. تو اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کے سامنے بلال حبشی خان تھے کہ سید تھے کہ انصاری تھے کہ رائن برادری کے تھے کہ قریشی تھے؟ کیا سلمان فارسی کیا تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں جو لوگ گزرے ہیں، معدود چند کو چھوڑ دیجئے، ان کی برادریاں کیا تھی؟ خان صاحب، انصاری صاحب، قریشی صاحب، حجام صاحب؟ جی نہیں، سب مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، رب کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک. تو ذات پات کا جھگڑا یہ مذہب اسلام ہے، اس میں پنڈتائی نہیں ہے. آخرکار یہ مسئلہ اٹھالا کیوں ہے؟ کیوں؟ مجھے کیا؟ مسئلہ کفات حنفی المذہب کے نزدیک اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ترازی طرفین کی بنیاد پر اگر ایک غیر سید کا رشتہ کسی سیدہ سے ہو تو شرعاً جائز ہے. ذرا غور سے سنیے گا میری بات. اب آئیں جنید بغدادی کا سید تھے، خان صاحب تھے، انصاری صاحب تھے، یہ غوث اعظم کے پیروں میں سے آتے ہیں. ذوالنون مصری کون تھے؟ حسن بصری کون تھے؟ شمس العلماء قاضی شمس الدین مصنف قانون شریعت کیا خان صاحب؟ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کیا خان صاحب تھے؟ شاہد صاحب تھے؟ صدیقی صاحب تھے؟ سید تھے؟ جی نہیں، انصاری تھے. حضور محدث کبیر کیا خان صاحب ہیں؟ سید صاحب ہیں؟ صدیقی صاحب ہیں؟ شاہد صاحب ہیں؟ جی نہیں، انصاری صاحب. بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب رحمت اللہ علیہ خان صاحب نے، سید صاحب نے، شاہد صاحب نے، صدیقی صاحب نے، انصاری. خیر الاسقیاء حضرت علامہ غزالی ہندوستان، علامہ محمد احمد مصباحی، سابق صدر المدرسین الجامعۃ المشرق مبارک پور کیا خان صاحب ہیں؟ سید صاحب ہیں؟ کیا وہ شاہد صاحب ہیں؟ کیا صدیقی صاحب ہیں؟ جی نہیں، انصاری. مجھے بڑی حیرت ہے کہ جس طرح غیروں کے ہاں یہ اپر کاسٹ ہے، یہ لوور کاسٹ ہے، یہ گندی ذہنیت کو فروغ دینے کا کیا مطلب ہے مذہب اسلام میں؟ کیا کہنے دیں؟ کیا کہنے؟ افسوس یہ ہے، جملہ میں نے سنا مجھے میرے پیروں تلے زمین سرک گئی. بولے ان کو جو ہے مولانا بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو مطلب خان صاحب، سید صاحب، صدیقی صاحب، شاہد صاحب کے علاوہ جتنی لوگ مولانا حافظ قاری بن رہے ہیں ان کو مولانا بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اللہ نے بنا دیا. یہ جملہ کفر کا جملہ ہے. اللہ تم سے پوچھ کے بنائے گا کہ میں کس کو بناؤں. اللہ
ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی اسٹیج پر اس مولوی سے توبہ کروائی جائے، اللہ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، چپکے توبہ کر کے واٹس ایپ کی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے کہ ہم نے توبہ کر لیا، گناہ ہم نے قوم کے سامنے کیا ہے اور چپکے توبہ کر لیا۔ کیا بات ہے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی، شام کو بھی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے اور سارے عالم تھے، اور ایسے عالم تھے جنہوں نے حضور سے پڑھا تھا۔ اس دور کا کوئی مفتی، علامہ، غوث، قطب، قلندر، خواجہ معین الدین چشتی، امام احمد رضا، کوئی بھی بڑا سے بڑا علامہ فہامہ کسی بھی صحابی کے قدم نال سے اڑنے والی دھول کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب علامہ تھا، سب مولانا تھا، غلام بھی مولانا، کنیزی بھی مولانا۔ لیکن عجیب کشمکش میں قوم کو مبتلا کیا جا رہا ہے، اپر کاسٹ اور بیک ورڈ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس جہالت کو قوم کے سامنے پروسنے سے باز آیا جائے۔ اللہ نے ہمارا صرف نام مسلمان رکھا ہے۔ حدیث شریف، سرکار اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ ایک بار کسی نے اسود کہہ دیا تھا ایک صحابی کو، تو حضور نے فرمایا کیا اب تک تمہارے اندر جہالت کی بو پائی جا رہی ہے؟ اللہ، یہ بہت بڑی گالی دی گئی ہے انصاریوں کو، نائیوں کو، قریشیوں کو، جو خان، سید، صدیقی اور شیخ نہیں ہیں۔ باضابطہ طور پر یہ ان کے اوپر آروپ اور باضابطہ طور پر انہیں یہ گالی دی گئی، تم مولانا نہیں بن سکتے، تم عالم نہیں بن سکتے۔ تو اب جب یہ مولانا نہیں بن سکتے عالم، تو جتنے مولانا حافظ قاری مسجدوں میں سید، پٹھان، شیخ، صدیقی کے علاوہ ہیں، اب تک جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں انصاریوں کے پیچھے سب دہرا لی گئی، دہرائی اپنے اصلی باپ کے اولاد۔ کوئی ذات پات کی بنیاد پہ بڑا نہیں ہوتا اسلام میں، جو ڈرتا اللہ سے سب سے زیادہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی وقار، دارمی شریف کی حدیث، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ وواضع العلم عند غیر اہلی کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذهب۔ عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ یہ دارمی شریف کی حدیث شریف ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو کیا انصاری مسلمان نہیں ہوتے ہیں؟ حضرت قابل غور، کیا قریشی مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا حجاج مسلمان نہیں ہوتا؟ حضور تو فرمائے ہر مسلمان مرد و عورت پر، یہ نہیں فرمایا کہ علم کا تلاش کرنا یا حاصل کرنا صرف خان صاحب پہ فرض ہے، صرف سید صاحب پہ فرض ہے، صرف شیخ صاحب پہ فرض ہے، اور صرف صدیقی صاحب پہ فرض ہے۔ ایک حوالہ کوئی مائی کلال نہیں ثابت کر سکتا،
میرے کریم آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کی تلاش فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانا اس شخص کی طرح ہے جس نے سور کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا پٹا ڈال دیا۔ غیر اہل کو، غیر اہل سے مراد انصاری نہیں ہے، غیر اہل سے مراد قریشی نہیں ہے، غیر اہل سے مراد حجام نہیں ہے، غیر اہل سے مراد رائن برادری کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غیر اہل جو علم کی قدر نہیں کرتا، یہاں بات اس کی ہے۔ اگر ایسے کو علم دیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے کا، موتیوں کا اور جناب والا جواہرات کا پٹا ڈال دیا گیا۔ حضرت حسن بصری سے مرسل روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو، اس غرض سے کہ اسلام کو تازگی بخشے گا، زندگی بخشے گا، تو اس کے اور نبیوں کے بیچ جنت میں صرف ایک ہی درجہ کا فرق ہوگا۔ یہ میں نے حدیثیں پیش کی، قرآنی آیات پڑھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ذات پات کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دور تھا جب کچھ لوگ جن کو پنڈت کہا جاتا تھا ان کے پاس ہی علم ہوتا تھا، وہ چپکے چپکے علم سکھاتے تھے۔ ہمارے پیغمبر نے علم کو ہوا اور پانی سے زیادہ سستا کر دیا ہے، ہوا اور پانی سے زیادہ سستا کر دیا۔ جس صفحہ کے چبوترے پر حضرت ابو بکر پڑھتے تھے اسی چبوترے پر حبشہ کا بلال بھی پڑھتا تھا، جس چبوترے پر عمر فاروق اعظم پڑھتے تھے اسی چبوترے پر حضرت اسامہ بن زید بھی پڑھتے تھے، جس چبوترے پر حضرت سرکار عثمان ذی النورین پڑھتے تھے، مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، اسی چبوترے پر حضرت زید پڑھتے تھے، زید بن حارثہ، اسی چبوترے پر حضرت سلمان فارسی پڑھتے تھے، اسی چبوترے پر بہت سارے غریب، یتیم، مفلس، نادار صحابہ پڑھتے تھے۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ قریشی ہے، یہ غلام ہے، یہ اپر کاسٹ ہے، یہ لوور کاسٹ ہے۔ پیغمبر کے دربار میں اپر لوور کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہاں تو اس کے دل کو دیکھا جاتا، جس کا دل خدا کی خشیت کا مرکز ہے وہی دل والا سب سے بزرگ ہوتا ہے۔ ایسے علماء کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ قوم میں باضابطہ طور پہ بدنظمی پھیلے، اور یا تو خان صاحب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا مجھے نہیں پتا، ہوتا ہے جہاں جس کی اکثریت ہوتی ہے نا، تو ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں کوانٹٹی ہے نا، چمچا گیری کرنے کی۔ خان صاحب کے آگے تو ان کو خوش کرنا ہے، شیخ صاحب کے گئے تو ان کو خوش کرنا ہے۔ بھائی صاحب، اسلام کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسانیت کو خدا کے دہلیز پہ جھکانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اگر مصلی پر، امامت کے مصلی پہ فقیر کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے سید کی نماز ہو جاتی ہے۔ بیٹا یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے پیچھے سید کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت میں کرناٹک گیا، سرنگا پٹم، سلطان ٹیپو کی بنائی ہوئی جامع مسجد میں، مسجد علی میں میں نے حاضری دی، مجھے بتایا گیا کہ سلطان ٹیپو